یہ بات ہے قرآن۔ کہاں ہے محمد کا وہ اللہ جسے کسی نے نہیں دیکھا، جو ہمارے خداؤں کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت کر سکے؟ یہ بات ہے نبی پاک کے پردادا ہاشم۔ مکہ والو، میں ہوں ہاشم عبد مناف کا بیٹا، اور ہم اللہ کے گھر کے محافظ ہیں۔ بالکل صحیح کہا، ہم اللہ کے گھر کے رکھوالے ہیں۔ کسی میں ہمت نہیں ہمارے قافلے کو روکنے کی۔ یہ بات ہے سورہ قریش کی۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف۔ مدرسوں میں اکثر سورہ قریش حافظ جی ڈنڈی مار کے یاد کرا ہی دیتے ہیں۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف۔ لیکن زندگی میں ایسے موقع بہت کم ہوتے ہیں جب کوئی یہ بتاتا ہے کہ اصل میں سورہ قریش ہے کیا اور کیوں اللہ نے اس کو نازل کیا۔ قریش بڑا گھمنڈ کرتے تھے اپنے دولت پر، مگر اللہ نے انہیں یاد دلا دیا کہ یہ سب اس کا دیا ہوا ہے۔ کیا ہے سورہ قریش کے نازل ہونے کے پیچھے کی کہانی، اور کون تھے عمرو الاولی عرف ہاشم؟ یاد ہے نبی کے پردادا ہاشم کا زمانہ، میں اس وقت بچہ تھا۔ اور کیسے قریش قبیلہ اتنا خود غرض ہو گیا کہ اللہ نے اس کو مثال بنا کر قرآن میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا۔ مکہ سے پیغام آیا ہے، اللہ نے قریش قبیلے کی غفلت کو لوگوں کے لیے سبق بنا دیا ہے۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، 1400 سال پہلے نازل ہوئی اس سورت کا آج ہماری زندگی میں کیا کام ہے، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ سورہ قریش مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب قریش کے سردار اپنی دولت کا گھمنڈ دکھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے۔ اے بنو ہاشم کے لوگوں، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ کون سی بات ابو حکم؟ کیا سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا، اگر اللہ کو پیغمبر چننا ہی تھا تو قریش کے کسی امیر سردار کو چن لیتا۔ پورے مکہ میں بنو ہاشم کا یہی مفلس شخص ملا اللہ کو۔ صحیح بات، اللہ کسی سردار کو نبی بنا دیتا۔ اور جب ان لوگوں کا غرور، ان کا گھمنڈ حد سے پار ہو گیا، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یاد دلانے کے لیے کہ کیا تھی ان کی حیثیت، کیا تھا ان کا مقام، اللہ نے سورہ قریش کو نازل کیا۔ محمد ہر جگہ ہمیں لاجواب کر رہے ہیں، اور اب وہ ہمارے قریش قبیلے کے خلاف ایک